اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ حضرات گرامی قدر مومنین، خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن کریم کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، جس کے حروف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ اس قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے حبیب، میں نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کے فضائل کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ آج یہ ایک مخصوص مجلس ہے، آج داد کے لیے نہیں ہے، آج یاد کے لیے ہے۔ آج کی مجلس آپ کو یاد رکھنا ہے۔ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ مجلس کے بعد قرآن دازی ہے زیارت کی، تو میں چاہتا ہوں یہی، اور کہا بھی یہی گیا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں جو بھی میرے پاس وقت ہے اس میں زیارت کے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زیارت جو ہم کرتے ہیں اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ دیکھیے، زیارت اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ زیارت ہے سلام، اور سلام کا اتنا مرتبہ ہے کہ مسلسل نبی در زہرا پہ آ کے سلام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ نبی جب کسی جنگ میں یا کہیں شہر سے باہر جاتے تھے تو سب سے آخر میں در زہرا پہ آ کے سلام کر کے رخصت ہوا کرتے تھے۔ میں زیارت تک آ رہا ہوں، سب سے آخر میں در زہرا پہ آتے تھے اور سلام کر کے رخصت ہوا کرتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے در سیدہ پہ آتے تھے، اور کریں آپ، سب سے پہلے در سیدہ پہ آتے تھے اور اس کے بعد سلام کر کے پھر دوسرے لوگوں سے ملا کرتے تھے نبی۔ آپ دیکھیں سلام کا اتنا مرتبہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ جب بی بی زہرا اپنے مصلی عبادت پر بیٹھتی تھیں، اپنے مصلی پر بیٹھتی تھی بی بی زہرا، تو اللہ 70,000 فرشتوں کو، یا بعض روایتوں میں 70 ہے، جو بھی مان لیں آپ، کہ 70,000 یا 70 فرشتوں کو اللہ بھیجتا تھا، اور جب تک بی بی زہرا مصلی پر بیٹھی رہتی تھیں اتنی دیر فرشتے بی بی زہرا کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور کر رہے ہیں آپ، بی بی زہرا کو سلام کیا کرتے تھے، سلام کرتے رہتے تھے۔ اچھا، فرشتوں کے لیے آپ نے 1000 دفعہ سنا ہے کہ جو فرشتہ جس عالم میں ہے اسے اسی عالم میں رہنا ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں رہے گا، جو تشہد میں ہے وہ تشہد میں رہے گا، جو سلام میں ہے وہ سلام میں رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیام میں رہے گا۔ ہاں، طرح طرح کی روایتیں ہیں کہ فرشتے عبادت کے عالم میں ہی رہیں گے، انہیں چھوڑنا نہیں اسی عالم میں۔ اب جب کم سے کم والی روایت مانیے، 70 فرشتے جب بی بی زہرا کو سلام کرنے کے لیے آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رکوع والے نے رکوع چھوڑا، سجدے والے نے سجدہ چھوڑا، تشہد والے نے تشہد چھوڑا، سلام والے نے سلام چھوڑا، قیام والے نے قیام چھوڑا۔ اچھا، یہ چھوڑا تو اپنی مرضی سے چھوڑا؟ کہا نہیں، اپنی مرضی سے چھوڑا ہوتا تو بالوں پر جل چکے ہوتے
غور کر رہے ہیں آپ؟ بالوں پر چھن چکے ہوتے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ اللہ نے کہا جاؤ زہرا کو سلام کرنے کے لیے، تو فرشتے اپنی عبادت چھوڑ کے آئے در زہرا پہ سلام کرنے کے لیے۔ یعنی اللہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو مرتبہ نماز کا ہے وہی مرتبہ زہرا کو سلام کا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں اگر اس کو اور آسان کر دوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی الٹے سیدھے خیال نہ آئے، اور آسان کر دوں، یہ ثواب میں برابر کیسے ہیں؟ سلام اور نماز ثواب میں برابر کیسے؟ وہ ایسے برابر ہے کہ دونوں کے مقصد کو پہلے سمجھیے۔ بھائی نماز کس لیے ہے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے اس لیے نماز۔ اب زہرا کو سلام کس لیے ہے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے اس لیے زہرا کو سلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ نماز کا مقصد بھی رضا الہی، سلام کا مقصد بھی رضا الہی ہے۔ تبھی تو کچھ لوگ آ کے چاہتے تھے کہ زہرا سلام کا جواب دے دیں۔ صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو رضا کا، اللہ کی رضا کا سبب ہے دونوں، چاہے نماز ہو چاہے سیدہ کو سلام ہو، یہ دونوں رضا الہی کا سبب ہے۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، اب یہ سلام، یہ زیارت، یہ بھی سلام ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس۔ یہ جتنے بھی سلام ہیں یہ بھی سلام ہی ہے نا، یہ زیارت ہے، سلام۔ اب زیارت کا مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، وقار کیا ہے؟ غور کیجئے گا۔ نبی ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کا بچپنا ہے، امام حسین کمسنی کا عالم ہے، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، زانو پہ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی کا گھر، نبی کے گھر میں سب جمع ہیں۔ کون؟ گھر والے۔ غور کیجئے، گھر والے۔ اب کچھ چاہنے والے بھی ہیں اور کچھ دشمن بھی ہیں۔ اب اشارہ ہی کر سکتا ہوں، کھل کے تو نہیں بتا سکتا، سمجھنا آپ کا کام ہے کہ کچھ نبی کے گھر میں بھی چاہنے والے تھے اور کچھ جلنے والے بھی تھے۔ اور کر رہے ہیں آپ، کچھ جلنے والے۔ تو انہی میں سے خاتون آگے بڑھیں اور نبی کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ نبی نے امام حسین کے چہرے کو دیکھا، آواز دی، جو اس کے روضے کی زیارت، ابھی شہادت نہیں امام حسین کی، بچپنا ہے، بچپنا، لیکن نبی پہلے ہی خبر دے رہے ہیں۔ آواز دی یہ میرا بچہ مارا جائے گا، اور اس کی شہادت کے بعد جو بھی اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا اسے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ غور کیجئے گا میرے عزیزو، اسے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ محترمہ کو بڑا تعجب ہوا، فوراً کہا یا نبی اللہ ایک حج کا ثواب؟ کہا تعجب میں کیوں ہو، 2 حج کا ثواب ملے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ پھر اس نے کہا 2 حج کا ثواب؟ کہا ارے حیرت زدہ کیوں ہو، 3 حج کا ثواب ملے گا۔ آواز دی 3 حج کا؟ کہا تعجب میں نہ پڑھو، 4 حج کا ثواب ملے گا۔ آواز دی 4؟ کہا نہیں 5 حج کا ثواب ملے گا۔ کہا 5؟ کہا 6 حج کا ثواب ملے گا۔ کہا 6؟ کہا 10 حج کا ثواب ملے گا۔ کہا 10؟ کہا 20 حج کا ثواب ملے گا۔ کہا 20؟ کہا 30 حج کا ثواب ملے گا۔ کہا 30؟ کہا 40 حج کا ثواب ملے گا۔ کہا 40؟ کہا نہیں 50 حج کا ثواب ملے گا۔ کہا 50 حج؟ کہا نہیں 60 حج کا ثواب ملے گا۔ کہا 60 حج؟ کہا نہیں 70 حج کا ثواب ملے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یہیں پر تعجب اگر ختم نہ ہوتا تو نبی اور آگے بڑھ جاتے، لیکن جب اس کا تعجب رکا تو نبی بھی رک گئے۔ تعجب میں 70 حج تک نبی پہنچے کہ جو میرے بیٹے کی قبر کی زیارت کو آئے گا 70 حج کا ثواب ملے گا۔ اچھا تعجب یہ نہیں ہے کہ 70 حج کا ثواب ملے گا زیارت حسین کرنے والے کو، نہیں، نبی یہیں پر نہیں رکے، آواز دی یہ وہ حج ہوں گے جو سارے کے سارے مقبول ہوں گے، قبول والے حج ہوں گے۔ اللہ اکبر، قبول والے حج ہوں گے۔ یہیں پر بھی نبی نہیں رکے، آواز دی اس حج کا ثواب ملے گا جو میں حج کرتا ہوں، جتنا میرے حج کا ثواب ہے اتنا اسے ثواب ملے گا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ایک صلوات تو بڑے محمد و آل محمد پر۔ بھائی دیکھیے ہر ایک کا ثواب الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا ثواب الگ ہوتا ہے۔ ابھی ہم جیسا جاہل جا کے ثواب حج کرے تو اس کا ثواب الگ ہے، کیونکہ ثواب عرفان کے مطابق ملتا ہے۔
معرفت کے مطابق ملتا ہے، ثواب معرفت کے مطابق، ایمان کے مطابق دیا جاتا ہے۔ تو ہر ایک کا ثواب الگ ہے۔ ایک کوئی اور بڑا عالم دین جا کے ثواب کرے، حج کرے، اس کا ثواب الگ ہے۔ پھر نبی اگر حج کریں تو اندازہ ہو سکتا ہے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں کہ میرے حج جو نبی کا حج تو رد نہیں ہو سکتا ہے، میرے حج کا ثواب ملے گا اسے، جو میں کرتا ہوں، جو مجھے ملتا ہے، وہ 70 حج کا ثواب ملے گا۔ 80 برس کی زندگی میں کوئی 70 حج نہیں کر پاتا ہے۔ غور کر رہے آپ، 100 برس کی زیادہ آج کی زندگی اس سے زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے۔ 100 بہت زیادہ کوئی پا گیا تو 105 110، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں جی پا رہا ہے، ورنہ 60 کے اندر ہی نپٹ جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے یہ سب آج انسان نقلی چیزیں کھا کے کتنا زندہ رہے گا، نقلی چیزیں کھا کے زندہ کتنا رہے گا، نقلی میں بھی نقلی آنے لگی، اور کر رہے میرے عزیزوں، تو اس سے زیادہ تو نہیں زندہ رہے گا۔ تو 70 حج تو نہیں کر سکتا زندگی میں، 70 بار تو نہیں جا سکتا ہے حج کرنے کے لیے۔ نبی کہہ رہے ایک بار زیارت کر لی تو 70 حج کا ثواب، وہ بھی میرے کیے ہوئے حج کا ثواب، یعنی نبی والے حج کا ثواب۔ اب دیکھیں جو نبی اپنے ثواب سے زیارت کے ثواب کو، تھوڑی اس کی آواز اگر کم ہو سکے تو کم کر دیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، بہت زیادہ سیٹی مار رہا ہے۔ بہرحال ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اس کو تھوڑا دور کر دیتے ہیں تو شاید صحیح ہو جائے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے بڑی مختصر گفتگو ہوتی ہے، میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں زیارت کے حوالے سے۔ تو ثواب 70 حج کا، دیکھیے قرآن میں ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کے اعمال حبط کر لیتا ہے، کچھ لوگوں کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اعمال کچھ کیے اور اس کے بعد کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا تو وہ آپ کے اعمال چلے گئے، اعمال حبط ہو گئے، ختم ہو گئے اعمال۔ جیسے مثال دے رہا ہوں سامنے کی، جیسے شیطان نے اتنے اعمال کیے تھے اور اس کے ایک ایسا عظیم گناہ ہو گیا آدم کو سجدہ نہ کرنا، اللہ کی بات کو نہ ماننا، کہ اس کے سارے اعمال حبط ہو گئے۔ دیکھیے حبط اور ضبط میں فرق ہوتا ہے، حبط اور ضبط میں فرق ہوتا ہے۔ ضبط کسے کہتے ہیں؟ ضبط اسے کہتے ہیں کہ یہ چشمہ میرا چشمہ ہے، آپ نے مجھ سے چھین لیا تو یہ کہلائے گا ضبط۔ کیوں؟ کہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ چشمہ مولانا کا ہے، اس نے چھینا ہے، اس نے ضبط کیا ہے۔ غور کیجیے گا، کہلائے گا یہی کہ یہ میرا چشمہ ہے، چھینا ہے، ضبط کیا ہے۔ تو یہ ہوا ضبط۔ لیکن اب چشمہ تو میرا ہی تھا، آپ نے ایسے لے لیا کہ اب کوئی کہہ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، اسے کہتے ہیں حبط، یعنی اس کا کہا بھی نہیں جائے گا۔ اب اعمال اللہ کچھ لوگوں کے حبط کر لیتا ہے، ضبط نہیں کیے ہیں اس نے، مگر کہا بھی نہیں جائے گا کہ اس نے اعمال کیے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ، یہ ہوتا ہے حبط۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگوں کے اعمال گناہوں کے سبب حبط کر لیے جائیں گے، حبط کر لیے جائیں گے۔ تو بھائی ہمارے اعمال حبط ہو سکتے ہیں، نبی کے عمل تو حبط نہیں ہو سکتے۔ غور کر رہے ہیں اب، نبی کے عمل معاذ اللہ وہ تو حبط نہیں ہو سکتے۔ اب نبی نے کہا کہ زیارت کا ثواب میرے عمل کے مطابق ہے، اتنا ملے گا جیسے میں نے حج کیا ہے۔ اس کا مطلب سارے ہمارے اعمال تو حبط ہو سکتے ہیں مگر زیارت کا ثواب نہیں جا سکتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، نبی کہہ رہے ہیں میرا والا ثواب ملے گا اسے، یہ زیارت کا ثواب ہے۔ 70 حج، یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ 40 پہ جاتے ہیں تو ایک ایک قدم پا، یہ تو ایک روایت میں نے سنائی، ایک ایک قدم پا 70 حج کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ پیدل چلتے ہیں ایک قدم پا 70 حج کا ثواب ملتا ہے، ایک ایک قدم پا۔ اسی لیے روایتوں میں ہے کہ کربلا میں جتنا ہو سکے پیدل چلا کرو، کربلا میں پیدل چلا کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، امام معصوم نے فرمایا کہ کربلا میں جب جایا کرو تو لذیذ چیزیں نہیں کھایا کرو، یہ تلاش نہیں کیا کرو کہ ہماری پسند کی چیزیں ہمیں مل جائیں، پسند کی چیزیں۔ دیکھیے اکثر یہ ہوتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کسی کو باتیں بری لگ جائیں، لیکن میں کیا کروں، میں تو کتابوں ہی کی باتیں سناؤں گا نا،
میں تو روایتیں ہی سناؤں گا، میں آپ کی پسند کا خیال ایسے تھوڑی کرنے لگوں گا کہ آپ کو جو پسند ہے وہ پڑھوں، میں تو وہ پڑھوں گا جو آل محمد کو پسند ہے، انہوں نے جو بتایا۔ ہم فرماتے ہیں باقی جگہ پہ آپ کھا سکتے، اجازت ہے، نجف میں، سامرہ میں، کاظمین میں، لیکن جو کربلا میں آپ رکے ہیں جتنے دن، 2-4 دن کربلا میں، کربلا خصوصی کربلا میں، تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ وہاں لذیذ کھانے کی تلاش میں نہ رہا کرو کہ ہمیں لذیذ کھانے ملے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا پھر کیا کھایا کرے؟ تو امام نے 2 چیزیں بتائی، کہ یا دودھ روٹی یا دہی روٹی کھایا کرو۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ یا زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں کھایا کرو کہ جو عام کھانے ہوتے ہیں، لذیذ کی تلاش میں نہ رہا کرو۔ کیوں امام نے فرمایا؟ کس کے سامنے فرمایا؟ کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ زیارت کے لیے جا رہے تھے، تو اس زمانے کی سب سے لذیذ غذا تھی حلوہ، تو ان لوگوں نے حلوہ بنایا اور کہا کہ ہم جائیں گے کربلا میں، اسے کھائیں گے وہاں جا کے۔ تو امام نے منع فرمایا اور آواز دی، تم کربلا رونے کے لیے جا رہے ہو یا لذیذ غذائیں کھانے کے لیے جا رہے ہو؟ غور کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ تو ان باتوں کا بھی خیال رکھا کریں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی لیے صرف زیارت نہیں کہائی گئی ہے کہ زیارت کرو، آواز آئی عارفن بے حق کے، زیارت کرنے کے لیے آؤ تو ان کے حق کے عرفان کے ساتھ آؤ، ان کی معرفت کے ساتھ آؤ زیارت کرنے کے لیے، تو ثواب ملتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ان کی معرفت کے ساتھ زیارت کرنا ہے کہ ہم جن کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ کتنے عظیم ہیں۔ اب دیکھیں جب زیارت آپ پڑھتے ہیں تو بہت سارے فقرے ہیں اس میں، اور اس پہ بھی غور کیا کریں کہ کیا کیا فقرے ہیں۔ اب جناب امیر کی ایک زیارت ہے، اس کا ایک فقرہ ہے، اور یہیں پر بات تمام کر دوں گا۔ زیارت کا فقرہ ہے، یہ زیارت وہ ہے جناب امیر کی، جب آپ نجف جائیں گے اور پڑھیں گے تو یہ زیارت کا فقرہ وہ ہے کہ جو آپ صحن میں نہیں پڑھیں گے، آنگن میں نہیں پڑھیں گے، مین دروازے پہ، مین گیٹ پہ نہیں پڑھیں گے، انٹری گیٹ پہ نہیں، جب آپ بالکل زری کے پاس پہنچ جائیں گے تو آواز آئی اب اس زیارت کو پڑھنا۔ اس میں ارشاد ہوا سلام علیکہ یا باب اللہ، اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام، اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام۔ کسے سلام کیا؟ مولا امیر کو، مولائے کائنات کو، مولائے غدیر کو۔ کیا کہہ کے سلام کیا؟ اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام۔ زیارت ہماری بنائی ہوئی ہے؟ کہا نہیں، معصوم کی بتائی ہوئی ہے۔ تو معصوم سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو زیارت کو پڑھو اور سمجھو، اے اللہ کے دروازے آپ پر سلام۔ زیارت کہہ رہی ہے علی اللہ کا دروازہ، زیارت کہہ رہی ہے علی اللہ کا دروازہ۔ ایک دن نبوت جھوم کے بولی انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ نبوت کہہ رہی ہے علی میرا دروازہ، زیارت کہہ رہی ہے علی اللہ کا دروازہ۔ تو ماننا پڑے گا نہ نبوت غلط نہ زیارت، تو یہی ماننا پڑے گا کہ اللہ کا بھی دروازہ علی، نبوت کا بھی دروازہ علی، اللہ کا بھی دروازہ علی، نبی کا بھی دروازہ علی۔ اب گھر میں آنے کے کتنے راستے ہوتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے ایک، لیکن میں کہوں گا 2 راستے ہیں۔ غور کیجئے گا، میں کہوں گا گھر میں آنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک دروازہ کھلا ہے آ جائیے، لوگ کہیں گے شریف۔ ایک دیوار بنی ہے کود کے آئیے، لوگ کہیں گے ذلیل۔ غور کریں آپ، گھر میں آنے کے 2 ہی راستے ہیں نا، ایک دروازے سے آئے، لوگوں نے کہا شریف، ایک دیوار کود کے آئے، لوگوں نے کہا ذلیل۔ کیوں؟ کہا جب دروازہ تھا تو دیوار سے کیوں آئے؟ دیوار سے آنا شریفوں کی پہچان نہیں ہے، دیوار سے کوئی شریف نہیں آتا ہے، شریف دروازے سے آتا ہے۔ اب اللہ کا بھی دروازہ علی، نبی کا بھی دروازہ علی۔ اب اگر علی کو چھوڑ کے کوئی اللہ اور نبی تک پہنچ بھی گیا تو کہلائے گا ذلیل ہی۔ ایک صلوات تو بڑے محمد آل محمد پر۔ کہ دروازہ تھا تو دیوار کود کے کیوں آئے؟ تو غور کر رہے ہیں آپ، یہ زیارتیں پڑھیں تو اس میں فضائل بھی چھپے ہوئے آپ کو ملیں گے۔ اب زیارتیں بار بار منع کی گئی، زیارتوں کو منع کیا گیا، حاکموں نے، بادشاہوں نے منع کیا کوئی زیارت کے لیے نہ آئے، زیارت کے لیے کوئی نہ آئے گا اگر تو اگر 2 آئیں گے تو ایک کو قتل ہونا پڑے گا، ایک زیارت کرے گا۔ مگر زیارت پھر بھی نہ رکی، 2 جاتے تھے، ایک قتل ہوتا تھا اور ایک زیارت کرتا۔ ایک روز
ایک ماں اور اس کی آغوش میں اس کا چھوٹا بیٹا زیارت کے لیے پہنچ گئے. سپاہیوں نے گرفتار کیا, دربار لے آئے. کہا تمہیں قانون نہیں پتہ ہے, 2 آئیں گے تو 1 مار دیا جائے گا. کہا اسی لیے تو اس بچے کو لے کے آئی ہوں, اسے قتل کر دو, میں حسین کی زیارت کرنے جا رہی ہوں. ماں کے سامنے بچے کو ذبح کر دیا گیا, مگر زیارت نہیں رکی. پھر بادشاہ آتے ہیں اور آنے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ جو آئے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا زیارت کے لیے, جو آئے گا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. ایک خاتون پہنچ گئی زیارت کرنے کے لیے, کہ میں زیارت کرنے آئی ہوں. سنیے گا, جملہ اگر پہنچ گیا تو آپ محسوس فرمائیں گے. بادشاہ کے دربار میں اسے گرفتار کر کے لایا گیا. کہا تجھے قانون نہیں پتہ ہے, جو زیارت کو آئے گا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو کہا ہاں کاٹ دو ہاتھ, مگر میں زیارت سے تو نہ رکوں گی, زیارت کروں گی. کہا ہاتھ بڑھاؤ. اس نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا, الٹا ہاتھ, بایاں ہاتھ اس نے بڑھایا. کہا تمہیں پتہ نہیں ہے, تم لوگ زیارت کرتے ہو داہنے ہاتھ کی انگلی اٹھا کے, تو قانون یہ ہے کہ داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا, بایاں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس عورت کا جواب سنیں گے. آواز دی کہ داہنا ہاتھ تو پچھلے ہفتے میں نے زیارت میں کٹوا دیا تھا, اب یہی بایاں ہاتھ بچا ہے, اسے بھی کاٹ لے. اللہ اکبر. سنیے گا زیارت کیسے کیسے ہوئی ہے. ایک فقیر عورت, اس زمانے کی فقیر عورت, اہل بیت کی چاہنے والی, بہت غریب تھی, عام طور سے نہیں مانگتی تھی, لیکن جو اپنے لوگ تھے اس کے, ان سے وہ اپنا خرچہ چلاتی تھی, کچھ اس کی مدد ہو جاتی تھی, وہ لوگ مدد کرتے تھے, ان سے جا کے کہتی تھی میری مدد کرو, جو خصوصی لوگ تھے. وہ 1-1 روپیہ کر کے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے جمع کرتی تھی کہ زیارت کو جاؤں گی, زیارت کو جاؤں. جب اسے احساس ہوا کہ ہاں زیارت بھر کا پیسہ ہو گیا ہے, تو اس وقت یہ پانی والے جہاز چلا کرتے تھے, یہ شپ وغیرہ, یہ تو فلائٹیں تو تھی نہیں اس وقت یہ سب. تو اس نے کہا کہ کون سا قافلہ آپ کی زیارت کو جا رہا ہے؟ کہا فلاں قافلہ جا رہا ہے, فلاں دن نکلے گا. وہ اپنے جمع کیے ہوئے پیسے لے کے پہنچ گئی. کہا ہم بھی زیارت کو چلیں گے, لیجئے طے ہو گیا, فلاں دن آ جانا. فلاں دن وہ پہنچ گئی زیارت کے لیے. اب سب پانی والے جہاز پر سوار ہو گئے, شپ پر سوار ہو گئے. اسی میں کچھ بدماش قسم کے لوگ تھے, انہوں نے سوچا کہ بھائی سب تو ایک دوسرے کے وارث دکھ رہے ہیں, کسی کا کوئی جاننے والا, کسی کا کوئی جاننے والا. یہ جو ایک ضعیفہ ہے, اس کا کوئی وارث نہیں ہے, اکیلی نظر آ رہی. تو ایسا کرتے ہیں کہ اسے ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور اس کے پیسے سب اپنا لیتے ہیں, کیونکہ اس کے مرنے پر کوئی سوال نہیں کرے گا کہ کہاں چلی گئی, کیونکہ اس کا کوئی وارث تو ہے نہیں. سنیے گا, لیکن اس کا خلوص اتنا تھا کہ ہم زیارت کو جائیں گے. تو سنیے ہوا کیا. بیچ سمندر میں جب پہنچا وہ ناؤ, وہ شپ, وہ جہاز بیچ سمندر میں, تو ان لوگوں نے بہانے سے اوپر بلایا اور اس ضعیفہ کو سمندر میں پھینک دیا اور اس کے پیسے اپنا لیے. اب لیجئے, وہ جہاز تو آگے بڑھ گیا. اب اس کا حال سنیے. جب یہ پانی کی طرف چلی تو اس نے دل ہی دل میں دعا کی, مولا ہم نے سالوں سے یہ رقم جمع کی تھی صرف آپ کی زیارت کے لیے, مجھے رقم سے محبت نہیں ہے مولا, آپ کی زیارت سے الفت ہے. مولا چاہتی ہوں زیارت ہو جائے, پھر مر جاؤں تو مجھے کوئی غم نہ ہوگا. تو اس نے کیا دیکھا کہ اسی پانی پر ایک سوار چلا آ رہا ہے, اسی پانی پر ایک سوار چلا آ رہا ہے, ایک سوار چلا آ رہا ہے. وہ آن کے ایک مرتبہ گھوڑے کو روکتا ہے, اسی پانی پر روکتا ہے پانی پر, اور کہتا ہے آؤ سوار ہو جاؤ اس سواری پر, آؤ سوار ہو جاؤ تاکہ کربلا تک پہنچا دیا جائے. وہ ضعیفہ کہتی ہے میں ضعیف ہوں, میں سوار ایسے نہیں ہو سکتی ہوں, ایسے سوار نہیں ہو سکتی ہوں. اگر تم اپنا ہاتھ, اے جوان, ہاتھ بڑھا دے, میں ضعیفہ ہوں, اگر تو اپنا ہاتھ بڑھا دے تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے سوار ہو جاؤں. ایک آواز آئی, میرے ہاتھ نہیں ہے, میرے ہاتھ نہیں ہے. اس نے حکم دیا, سواری بیٹھ گئی. کہا میں سواری کو بٹھائے دیتا ہوں. سواری بیٹھ گئی, وہ سوار ہوئی, ایک لمحے میں کربلا پہنچ گئی, ایک لمحے میں کربلا پہنچ گئی. اب جب یہ قافلہ پہنچا کربلا
تو سب تو سوچ رہے تھے کہ وہ ضعیفہ مر گئی ہوگی، وہ ختم ہو گئی ہوگی، لیکن جب یہ قافلہ ذریعہ مولا عباس کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا؟ وہ ضعیفہ سامنے بیٹھی ہے، وہ ضعیفہ سامنے بیٹھی ہے۔ تو جن لوگوں نے پھینکا تھا اسے وہ آن کے کہتے ہیں تجھے تو وہاں پھینک دیا گیا تھا، یہاں کیسے آئی ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتہ ہے مجھے عباس غازی لے کے آئے ہیں، میرے دل میں خلوص تھا اس لیے زیارت کے لیے مجھے عباس لے کے آئے ہیں، میں تم سے بہت پہلے آ چکی ہوں زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر! آپ سمجھے اگر خلوص ہو تو زیارت ضرور قبول ہوتی ہے، زیارت کے لیے ضرور پہنچتا ہے۔ میرے عزیزوں میں آپ سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ زیارت کی ضرور تمنا کیا کریں۔ آپ جب نماز کے بعد جہاں ساری دعائیں کرتے ہیں کہ ہم اچھے رہیں، صحت اچھی رہے، مال و منان مل جائے، اولاد اچھی رہے، وہیں ایک آج سے دستور بنا لینا، ہمیشہ ایک دعا اور اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا، پروردگارہ مجھے حسین غریب کی زیارت نصیب فرما، مجھے حسین غریب کی زیارت نصیب فرما۔ ایک یہ دعا ضرور کیا کرنا۔ اللہ اکبر! عزیزو، سب سے پہلا زائر بس یہیں پر بات تمام ہو جائے گی۔ سب سے پہلا زائر کون ہے جانتے ہیں؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، صحابی ہیں، رسول کے بھی صحابی، امام کے بھی صحابی ہیں۔ جناب جابر بعد قتل حسین قافلہ اسیر ہو کے چلا گیا، میں زیارت کی بات کر رہا ہوں، یہیں پر بات تمام ہوگی۔ قید خانے میں قافلہ پہنچا، 1 سال کے بعد رہائی ملی، سرہائے شہداء آنے لگے، ایک ایک سر آ رہا ہے، بیویاں ایک ایک سر پہ آنسو بہا رہی ہیں۔ لیجیے آواز آئی، عباس دلاور کا سر آیا ہے، عباس دلاور کا سر آیا۔ بیویوں نے ماتم کیا، بیویوں نے گریہ کیا۔ حسین کا سر آیا، بیویوں نے ماتم کیا، بیویوں نے گریہ کیا۔ قاسم کا سر آیا، سب بیویاں مل کے روئیں۔ لیکن ایک مرتبہ سر لانے والا کہتا ہے اب جو میں 2 سر لے کے آیا، رات میں آپ نے سنے تھے نا مصائب، اب جو میں 2 سر لے کے آیا تو سارے سروں کو لینے کے لیے تو بیویاں آگے بڑھتی تھی، مگر ان 2 سروں کا کوئی وارث نظر نہیں آیا، کوئی سر لینے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ تو سر لانے والا کہتا ہے کہ ان سروں کا کوئی وارث نہیں ہے، کیا ان کی ماں مر چکی ہے؟ ایک مرتبہ زینب آواز دیتی ہے نہیں، ان کی ماں زینب زندہ ہے، مگر تم ہی بتاؤ کہ زینب حسین پر روئے یا اپنے بچوں پر روئے؟ اللہ اکبر! لیجیے عزادارو، اب قافلہ یہاں پہ 3 دن مجلس ہوئی مسلسل شام میں۔ اب جب قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ ساری بیویاں عماری میں بیٹھ چکی ہیں، لیکن زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد سب تو عماری میں ہے لیکن رباب نظر نہیں آتی ہیں، ذرا رباب کو تلاش کرو، میں پہلے زائر تک آ رہا ہوں، ذرا رباب کو تو تلاش کرو۔ لیجیے ایک مرتبہ سید سجاد رباب کو ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے قید خانے میں آ گئے۔ کیا دیکھا کہ ایک ننھی سی قبر پر رباب اپنے رخسارے کو رکھے گریہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے اماں چلو قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ آواز دی بیٹا اب تم ہی بتاؤ رباب مدینے جا کر کیا کرے گی؟ ایک اصغر تھا کربلا میں سو گیا، ایک سکینہ تھی شام میں سو گئی، اب رباب مدینے جا کر کیا کرے گی؟ آواز دی اماں میں بیٹا بن کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں امام بن کے کہہ رہا ہوں۔ امامت کی بات آئی، رباب نے جناب سکینہ کی لہت کو دیکھا، اے بیٹی مجھے معاف کرنا، اب حکم امام ہے مجھے جانا پڑ رہا ہے، اے میری بیٹی اپنا خیال رکھنا، بیٹی اگر صغرا کے نام کوئی پیغام ہو تو بتا دو، اگر بہن سے کچھ کہلوانا ہو تو بتا دو۔ یہ کہتے کہتے رباب اٹھی، بیٹی خدا حافظ، یہ کہتے ہوئے رباب چلی، آئیں عماری میں بیٹھ گئی۔ شام کی عورتیں رخصت کرنے کے لیے آئی ہیں، رباب عماری میں بیٹھ کے ایک مرتبہ عماری کا پردہ ہٹاتی ہیں، شام کی ان عورتوں کو دیکھتی ہیں، ایک جملہ کہتی ہیں، اے شام کی عورتوں تمہیں جب رات کو اپنے اپنے کاموں سے فرصت مل جائے تو کسی وقت آنا اور میری بچی کی لہت پہ ایک
चराग जला देना। मेरी बच्ची अकेली है, कहीं डर न जाए। मेरी बच्ची कभी अकेली नहीं सोई है, कभी बाबा जब तक थे बाबा के सीने पर सोई, उसके बाद कभी मेरे पास, कभी बुपी अम्मा के पास। मेरी बच्ची आज से अकेली है, चराग जला देना। ये कहते हुए काफिला चल दिया। लीजिए काफिला करबला पहुंचा। काफिला करबला आ गया, यहीं तक लाना था, मजलिस ख़त्म हो गई। काफिला करबला आया। अब जब करबला काफिला पहुंचा, सुनना आज़ादारो, काफिला करबला पहुंचा तो एक मर्तबा क्या देखा दूर से कि कोई कब्रों पर बैठा हुआ रो रहा है। कोई कब्रों पर बैठा हुआ रो रहा है। कोई कब्रों पर बैठा है। सुनना आज़ादारो, कोई कब्रों पर बैठा। इधर जनाबे जाबिर के कानों में भी आवाज़ आई। जनाबे जाबिर को कुछ नज़र नहीं आता था, नाबीना थे। सुनना आज़ादारो, पहला ज़ाहिर है, नाबीना थे जनाबे जाबिर, सहाबी रसूल थे, सहाबी इमाम थे। कानों में एक सदा आई, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। उधर काफिले वालों ने देखा कोई बैठा हुआ है। एक मर्तबा कहा जाओ इससे जाके कह दो थोड़ी देर के लिए कब्रों को छोड़ दे, अली की बेटियां आ रही हैं, नबी की नवासियां आ रही हैं, अभी रो कर चली जाएंगी, फिर आके तुम रो लेना। सुनना आज़ादारो, तारीख कहती है कि आने वाले ने कह दिया आके कि थोड़ी देर के लिए कब्र सैयदा छोड़ दो, कब्र हुसैन छोड़ दो, सैयदा की बेटियां आ रही हैं। एक मर्तबा जनाबे जाबिर थोड़ी दूर हो गए। काफिले वाले आए, तड़प के रोने लगे। पहला ज़ाहिर है ना, तड़प के रोने लगे। अज़ादारो, तारीख कहती हर कोई चाहता है ना कि हमारी आंखें हों, हर कोई चाहता है हम सब कुछ देख सके। मगर सुनिएगा, अब जुमला सुनिएगा, मजलिस तमाम हो रही है। बीबियां रो रही थी, गिरिया कर रही थी, मेरा हुसैन मारा गया, मेरा अब्बास मारा गया, मेरा कासिम मारा गया। एक एक बीबी रो रही है। अब जुमला सुन लेना आज़ादारो, तारीख कहती है एक मर्तबा बीबियों ने कहा मेरे सर से रिदाएं छीनी गई हुसैन आपके बाद, मेरे सर से रिदाएं छीनी गई, मेरे खैमे जल गए। बस जैसे ही ये आवाज़ जाबिर के कानों तक पहुंच गई, जनाबे जाबिर एक ही जुमला कहते हैं, अच्छा हुआ मेरी बीनाई नहीं है। अल्लाह अकबर, अच्छा हुआ मेरी बीनाई नहीं है। बस एक मर्तबा किसी ने आन के कहा, जाबिर के चाहने वाले थे, वो साथ में आए थे, आन के सैयदे सज्जाद के करीब आके कहते हैं, एक मर्तबा आन के कहते जानते हैं वो ज़ाहिर कौन था? आवाज़ दी, बताओ कौन है? आवाज़ दी, वो कोई और नहीं जनाबे जाबिर है। सैयद सज्जाद कहते हैं मुझे जाबिर से मिला दो। जाबिर एक मर्तबा आका के करीब आए। जाबिर ने आवाज़ दी, आका बाबा का पुरसा कबूल कर लो। ए आका सज्जाद, अच्छा अब्बास का पुरसा ले लो, अली अकबर का पुरसा, ए आका घर वालों का पुरसा। वसियालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लीलन अला परवरदिगार, इस मजलिस हुसैन का वास्ता, यहाँ जितने भी अफराद हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, परवरदिगार उन्हें ज़ियारत करबला जल्द अज जल्द नसीब फरमा। जितनी जल्दी हो सके मेरे मौला, ये तमाम तमन्ना रखने वाले हैं, जैसे हम यहाँ पे बैठ के ज़िक्र हुसैन करते रोते हैं, इन सब की दिल की तमन्ना है हम करबला में ज़रिए हुसैन के सामने बैठ के रोएं और मातम करें, आका को पुरसा दे। परवरदिगार जल्द अज जल्द बेहक़ फ़ातिमा, बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सबको ज़ियारत के शरफ़ से मुशर्रफ़ फरमा। अभी ज़ियारत का कुरान निकलेगा, पता नहीं वो कौन खुश नसीब होगा कि जिसके मुक़द्दर में ये ज़ियारत होगी। मेरे अज़ीज़ों, अगर ज़ाहिर है कुरान एक निकलना है तो जिसका नहीं निकलेगा वो मायूस ना हो, क्योंकि वो ज़ाहिर जाएगा तो आप सभी की तरफ से वो ज़ियारत करेगा, सवाब आप सभी को मिलेगा। आप मायूस ना होइएगा कि हमारा कुरान क्यों नहीं निकला है। नहीं मेरे अज़ीज़ों, ये इंतखाब होता है अल्लाह की तरफ से, तो हो सकता है कि आप सबका नुमाइंदा अल्लाह ने उसी को बनाया हो जिसका कुरान निकलेगा। तो बिल्कुल आप मायूस ना होइएगा, बस एक कुरान निकलेगा, पता नहीं कौन वो खुश नसीब होगा कि जो इस शरफ़ से मुशर्रफ़ होगा।